ہر پمپ سے 1000 روپیہ 2000 روپے کا پٹرول بڑی منت کے ساتھ میرے ملک کے اس وقت بڑے برے حالات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیموں کی طرح نچوڑ کے رکھ دی ہے ملک کو۔ اللہ پاک کوئی نیک حکمران عطا فرمائے، غیبی مدد فرما دے۔ پاکستان کی عوام جو ہے، عوام کو تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، تربیت سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، روٹی اور جو ہے آٹا اس میں الجھا کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ اللہ پاک نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ بہرحال اگر آپ لوگ ہوش نہیں کریں گے تو پھر وطن تو اجڑا پڑا ہے، ابھی آپ کو ہوش کرنا ہوگا۔ گفتگو کے لیے میں حضرت بابا قادری صاحب نے شاہ صاحب کا پیغام دیا، میں سر کے بل چل کے آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہاں پڑھے گئے قرآن حکیم کے ایک لفظ کے صدقے میں جس کے سال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اللہ ان کو زہرا پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، جو فاصلہ ہے وہ ختم کریں، قرآن پاک کے نزدیک آ جائیں۔ ہم قرآن سے دور ہیں، اسی لیے ہم بے عزت ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اٹھ کے کھڑے ہو کے قرآن پاک کے نزدیک آ جائیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ یہ سارے بندے فاصلہ ختم کریں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب آئے گا، اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ پیچھے والے بھی آگے آگے تشریف لے آئیں، سارے دوست آگے آگے تشریف لے آئیں۔ سورہ بقر سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور بڑی معروف آیت ہے، 150 پلس آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ عمر دراز کرے بیٹا آپ کی، وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ مائک بند کر دیں، یہ مائک مکمل بند کر دیں۔ وا کا معنی ہے اور، لام کا معنی ہے ضرور، نون کا معنی ہے ہم اللہ ہے۔ یہاں ہم کون ہے؟ سارے بولو، ہم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، مطلب ساری زندگی دھڑکو لگا رہے گا، کدھرے انج نہ ہو جائے۔ یہ جڑی گل ہے نا ساڑھے اندر انج نہ ہو جائے، یہ اللہ والوں خوف ہے۔ والجو، مالک فرماندہ ہے سارا سال کنک پڑھولے نال بھری نہیں رہے گی، کدی کدی گھر وچ ایک دانہ بھی نہ روے نا تے سمجھی یار والوں امتحان آ گیا ہے۔ وَالنَّقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقص، بزنس ساری زندگی پرافٹ نہیں دے گا، کدی کدی نقصان بھی ہو جائے۔ والجو، بیمار ہو جائیں، کوئی تکلیف آ جائے۔ والثمرات، اولاد والوں کوئی پریشانی آ جائے، یہ ساریاں تکلیفاں ضرور میرے والوں آن گیاں۔ کدے والوں آن گیاں؟ نہیں بولے سارے، اللہ والوں آن گیاں۔ ان مالک فرماندہ ہے وَبَشِّرْ، لفظ بشر صیغہ امر کا ہے، معنی یہ ہے محمد جی آپ خوشخبری سنا دیں، آپ خوشخبری سنا دیں۔
تاکہ قیامت تک مسلمان جدوں قرآن سنن انہوں نے سمجھ آ جائے سارے دکھ میرے والوں ہوندے نے، رحمتاں مدینے والوں ہوندی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑا صبر کرے نا تو انہوں جنت دی خوشخبری دے دیو۔ یہ دا مطلب ہے اس آیت پیغام دیتا ہے دکھ اللہ والوں آن گے، پر جڑا دکھ صبر کرے نبی انہوں جنت دی خوشخبری سناؤں گے۔ میرا خیال ہے میں گل دی ونڈ نہیں کر پایا، کچھ ٹھنڈا بول دیو۔ میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں، 25واں سورہ ہے، میں 75 نمبر آیت لین لگا۔ اللہ فرماندہ ہے اولائکا یجزون الغرفتا بما صبروا، میری جنت دے اندر جڑیاں ات وڈیاں کوٹھیاں نے نا، دیکھو میں اردو بھی چھڑ دیتا ہے کیونکہ میں صاحب لائے سرائکی منو ہونی کوئی نہیں، تے میں اردو خطاب کر گیا تے بندیاں آکھنا باوے اوری بڑی دوروں آئے سن پر سمجھ کوئی نہیں آئی کی آخ گئے نے۔ اس واسطے ہن میں پوری کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت جڑا میں تواڈی بارگاہ حاضر ہاں، میں ممبر چھڑ کے اتراں تو انہوں کچھ لب گیا ہوئے تاکہ میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے۔ سورہ فرقان 25واں سورہ اور 75 نمبر آیت، اولائکا یجزون الغرفت بما صبروا، مالک فرماندہ ہے میری جنت جڑیاں اتلیاں کوٹھیاں نے نا وڈیاں، وہ میں ساریاں صبر والیاں واسطے رکھیاں۔ سورہ بکر دوسرا سورہ ہے اور بڑی معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، مومنوں اگر کوئی تکلیف آ جائے نا تے میرے کلو مدد منگو۔ چپ رہ گئے ہو، میں پھر عرض کر رہا نہیں، بندے کلو ایک دفعہ منگیے تے بندہ دے لیندہ ہے، دوجی دفعہ منگیے تے او دا بلڈ پریشر ود ہے، تیسری دفعہ منگیے تے راہ بدل جاندہ ہے، چوتھی دفعہ منگیے تے پتر نو آگ چھڑ دے انہوں کہہ دے میں کار کوئی نہیں، پنجویں دفعہ منگیے تے موبائل بند کر دیندہ ہے۔ یعنی بندے کلو منگیا جائے تو بندہ ناراض ہوندہ ہے، اللہ کلو نہ منگیا جائے تے اللہ ناراض ہو جاندہ ہے۔ اللہ اسی حاضر ہاں مدد چاہی دیئے، مالک فرماندہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تُسا صبر دا ول سکھ لو میں مدد دی ضمانت دے دینا۔ یعنی جڑا صبر کرے گا اللہ او دی مدد کرے گا۔ سارے بولو جڑا صبر کرے گا اللہ او دی مدد کرے گا۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے وسیلے سے میری بارگاہ سے مدد طلب کرو۔ بھئی اسلام دے اندر نماز تو بڑی عبادت ہے کوئی نہیں، لیکن کمال قدرت ہے کہ اللہ نے آیت دے اندر نماز نومی صبر تو بعد رکھے ہے۔ بھئی کیا کہنے تو اڈے ٹھنڈے پاندے، کوئی گال نہیں، انہا لکبیرتن، اللہ فرماندہ ہے شک نہ کرو صبر سوکھا نہیں، شک نہ کرو صبر سوکھا نہیں، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جدہ دل میرے وال جھک جائے او دلی ذراوی اوکھا نہیں۔ میں جیڑا سب دیکھو آل عمران تیسرا سورہ اور 146 نمبر آیت، وَقَعِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۔ اس آیت دا ترجمہ بھی نہیں کرنا، شاہ جی میں زندہ رہا تو اڈے عرص تے حاضر ہویا وعدہ کرنا، یہ جڑی آیت ان پڑھی یہ تے خطاب ہوئے گا۔ ان آخری الفاظ سنو، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماندہ ہے جیڑا صبر کرے میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا، جیڑا صبر کرے میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ بھئی سورہ نحل 16 نمبر سورہ اور 126 نمبر آیت، وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تو انہوں کوئی تکلیف دے وے او دے کولو اونا بدلہ لے لو جنی انہیں تکلیف دیتی ہے۔ یا اللہ کھلی چھٹی دینے پہ مالک فرمایا آیت نو پورا پڑھ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ،
ایویں بدلے نہ لیندے مر جائے جی، صبر سکھ لو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، جیڑا صبر کرے گا او دلی خیر ہی خیر ہے۔ بھئی سورہ نحل 16 نمبر سورہ اور 96 نمبر آیت، وَإِنْ آقَبْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یارا نہیں مزہ آ رہا، دوبارہ آیت پڑھاں گا۔ ما عندکم ینفدو، تواڈے کل جو بھی یہ مک جائے گا۔ وما عند اللہ باقین، اپنا اللہ دے بینک جمع کرا دیو بچ جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماندہ ہے میں نماز دا بھی اجر دینا، میں روزے دا بھی اجر دینا، میں حج دا بھی اجر دینا، پر جنہ اجر جدہ بند ہے انہوں نہ دیاں گا، پر میرے خزانے دے اندر جڑا احسن اجر ہے نا۔ بھئی عربی میں احسن سیغہ تفضیل کو کہتے ہیں۔ انگلش لینگویج میں there are 3 degree in every language is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree is called the superlative۔ انگلش میں اسے superlative کہتے ہیں، عربی میں اسے سیغہ تفضیل کہتے ہیں۔ سرائکی اور پنجابی چینو آندے نے اللہ دے خزانے وچ اعمال دے جننے اجر نے انہاں وچوں جڑا سب تو وڈا اجر ہے نا انہیں وہ صبر لئی رکھ دیتا ہے۔ جن سمجھا یہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ اچھا میرا خیال ہے میں گل ون نہیں کر پایا۔ سورہ الزمر 39واں سورہ ہے اور یہ آیت ابی طالب کے بیٹے کی شان میں اتری ہے۔ یہ آیت حضرت جعفر طیار کی شان میں اتری ہے۔ آپ چپ ہیں؟ مولا علی کی بھائی کے شان میں اتری ہے یہ آیت۔ ہاں مولا علی کے بھائی کی شان میں یہ آیت اتری ہے، آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسا۔ کہتے ہیں اللہ فرمایا سورہ زمر 39واں سورہ اور 10ویں آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ مالک نے ارشاد فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں دنیا دی ہر عمل والے نو جو بندے انہوں گن کے دینے، پر صبر والے نو میں بغیر حساب ہی دینا ہے۔ صبر والے نال میرا کوئی کھاتا نہیں چلدا، بغیر حساب دیاں گا۔ بھئی آج شاہ جی سارا دن لوگ آکے شکوے کرتے ہیں، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، شریکہ بڑا تنگ کر دے۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، 3 سورہ ہے 120 نمبر آیت ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تہاڈا کوئی نقصان ہو جائے تے شریک بڑے خوش ہون۔ اللہ گالتے انجی ساڈا کوئی نقصان ہو جائے تے شریکہ تے راضی ہوندہ ہے، تے ساڈا کوئی فائدہ ہوئے تے شریکے دی تے نیند اڑ جاندی ہے۔ اللہ آیت میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تسی صبر دا ول سکھ لو، مینوں میرے جلال دی قسم ہے جنوں صبر آ جائے نا شریکہ او دا وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا۔ یار سفر لمبا ہے اور نعرہ ٹھنڈا ہے، مجھے دکھ لگا، ویسے آپ نعرہ لگاتے تو میں پڑھتا جاتا۔ اب میرے سرداروں سورہ آل عمران ہے 3 سورہ 125 نمبر آیت ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ
بخمسۃ آلاف من ملائکتی مسومین. اللہ فرماندا ہے دشمن پوری طاقت نال تواڈے تے حملہ آور بھی ہو جائے نا، جے توانوں صبر دا ول آ جائے، میں ملائکہ نو فرمانا فرشتے تسبیح چھڈو صبر والیاں دی مدد کرو جا. بھئی سارا مجمع بولو ملائکہ صبر والیاں دی مدد کر دے جی، کر دے میں. کمال مولویاں دا سارے مولوی آیت پڑھ کے ہضم کر کے نہیں، کسی دے پیٹ وچ درد نہیں اٹھیا. یہ اللہ دی ہوندیاں فرشتیاں دی مدد کی لوڑ پہ گئی ہے. اللہ آپ مدد کیوں نہیں کردا پیا؟ تے جے سارے مولوی چپ نے، ملائکہ مدد اللہ دے آرڈر نال کر سکدے نے، تے پھر میں منت کراں گا نا زہرا دی چکی چلان والے مدد کرن تے مولوی گھبرائے نہیں. ٹھنڈا بولے ہو یارا. اگر فاطمہ تو زہرا دی چکی چلان والے مدد کرن تے فرشتے گھبرائے نہیں، تے زہرا دا بابا مدد کرے مولویاں دا، پھر کیوں ترا نکلے آئے یار؟ جن سمجھ آگئی یہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ میں آگے پڑھنا. بھائی سورہ انفال ہے، 8واں سورہ ہے اور 66 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَاتٌ صَابِرَةٌ. اچھا نہیں پڑھنی تسی کوئی نہیں بولے. میں دوبارہ چاہ دینا. فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَاتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَاتَيْن. اللہ فرماتا ہے 100 صبر والا کٹھا ہو جائے 200 نہیں ٹک سکتا ان کے سامنے. وَإِن يَكُنْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. 1000 صبر والے کٹھے ہو جائیں 2000 کی کنڈ لگا جائیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مولا فرماندا ہے صبر والیاں دے سامنے کوئی ٹکے کیویں؟ اللہ صبر والیاں دے نال ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اوہ تواڈا ایم این اے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں تے جناب دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے. بھئی چودھری ساڈے نال ہے ہن تے سانو خیر ہے. 2 ٹکے دا چودھری جی دے نال ہوئے او دی تے کنڈ نہ لگے تے جنوں اللہ ہی آخد بھی میں تیرے نال ہاں. اللہ صبر والیاں دی نال ہے. اللہ صبر والیاں دی مدد کردہ ہے. ملائکہ صبر والیاں دی نوکری کردے نے. بھئی صبر والیاں دی دشمن کانڈ نہیں لا سکدا. شریکہ صبر والیاں دا وال نہیں ڈنگا کر سکدا. صبر والا اللہ دا محبوب ہے. صبر والے نو نبی جنت دی ٹکٹ دیندے نے. اللہ جنت دیاں وڈیاں کوٹھیاں دیندہ ہے. جنہوں اینی کو سمجھ آ گئی ہے ہن مینوں آرڈر کرو میں خطاب شروع کرا. میں سمجھ گیا جی تواڈا دل نہیں پہ کردہ تقریر شروع ہو جائے. رجب مولا کائنات دا مہینہ ہے. حضرت اسد اللہ دے دن نے، کرم اللہ دے دن نے، لسان اللہ دے دن نے، وجہ اللہ دے دن نے، عین تسی چو بیٹھے ہو یا اخی رسول دے دن نے، خلیفہ رسول دے دن نے، ناصر رسول دے دن نے. منو سورہ دہر سامنے آ رہی ہے 76 نمبر سورہ ہے. اے دیاں 31 آیتاں محمد دی دی شان چتریاں نے. اے دیاں 31 آیتاں مرتضیٰ دی شان چتریاں نے، حسن دی شان چتریاں نے، حسین دی شان چتریاں نے، مصطفیٰ دی بیٹی دی کنیز دی شان چھ آیتاں اتریاں نے. ان تسی حکم کرو میں آیتاں پڑھنا شروع کر. نہیں پڑھدا تسی پریشان ہو. اچھا 31 نہیں پڑھدا 20 پڑھ لین دیو. اچھا 20 نہیں پڑھدا 10 ہی پڑھ لین دیو. اچھا نہیں 10 پڑھدا تو اس دے چوپی کر گئے ہو 5 ہی پڑھ لین دیو. اچھا 5 بھی نہیں پڑھدا 4 تے سن لو یار. اچھا ان جڑا 4 تے راضی بیٹھے ہیں وہ مل کے سبحان اللہ آکھے دا. بھئی 3 دن تو سیدہ نے ککھ نہیں کھادا. امام حسن روزے وچ نے، امام حسین روزے وچ نے، فاطمہ روزے وچ نے، علی روزے وچ نے. آپ دی کنیز دا روز آئے شام دا وقت سیدہ دا پکیا لنگر لگ گیا ہے. ایک لقمہ انہ توڑے ہے دروازہ کھڑکے ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ. اے وارثان جنت دروازہ کھولو. سنے ہیں جنہوں کدروں ککھ نہ لبے وہ بھی اس بوئے تو خالی نہیں جانا.
انا یتیم فی المدینہ، مدینے تو آ بھوک بڑی لگی ہے، یتیم آ۔ علی اٹھ کے اپنی روٹی دیندے نے، حسین اٹھ کے اپنی روٹی دیندے نے، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیندے نے، مصطفیٰ دی بیٹی اپنا کھانا بھیج دیاں نے، آپ دی کنیز بھی اپنا کھانا بھیج دیاں نے۔ کوئی بندے بیٹھے نے جڑے سمجھ جان کہ کلا بندہ جو آیا ہے تے ایک بندے دی لنگر واسطے منگیا نا، تے اس سارے فیملی دا لنگر پانڈ بن کے لے کے ٹور پہ آئے۔ قرآن منوانا چاہندہ ہے علی دے بوئے تو اپنے لی منگیے، سارے ٹبر دا لب جاتا ہے۔ میں جیو جسے سمجھ آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے پہ جی۔ دوسرے دن مسکین آیا ہے، تیسرے دن قیدی آیا ہے، اگلی شام نو قرآن آیا ہے۔ 31 آیتہ مصطفیٰ کو لائیاں نے۔ اللہ فرماندہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ محمد بادشاہ تیری دھی نے مسکینہ تے یتیمہ تے قیدیاں نو میرے پیارج کھلایا ہے، یہ میری محبت میں کھانا کھلا۔ بھائی بڑا لمبا سفر کیتے ہیں، نلائکان نکمہ وہاں انسان بشراں دل تے کرے گا نا۔ حضرت شاہ جی قبلہ جان لگیا کندے تے ہتھ رکھ کے کن شاہ جی شکریہ توڑا تسی آئے، توڑا شکریہ۔ ہر انسان دا دل کردہ ہے کسی تے مہربانی کرے تے بندو ہوگے شکریہ ادا کرن۔ اللہ اس آیت چگے آیت فرماندہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ محمد جی تیری اولاد بڑی کمال ہے، او مسکینہ نواندے نے لنگر کر لو شکریہ نہیں ادا کرنا۔ آئے ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ علی مسکین نواندے نے کھانا کھا شکریہ نہیں اکھنا، کھانا کھا حسین آندے نے شکریہ نہیں اکھنا۔ کیویں اگے پڑھا؟ 2 آیتاں اور پڑھنیاں نے تو چپ بیٹھے ہو یار۔ کھانا کھا شکریہ نہیں اکھنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نہ تواڈے شکریہ دی لوڑے نہ کسے بدلے دی لوڑے، اساں تواڈے شکریہ یا جزا لی نہیں یار دی رضا لی کھانا کھلایا ہے۔ اور اللہ فرماندہ ہے فَوَّقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا۔ سرورا سرورا، کوئی بندہ بیٹھا ہے جنہوں قرآن سن کے سرور آیا ہوئے۔ اللہ اس آیت فرماندہ حبیب قیامت دا دن بڑی مصیبت دا دن ہے، پر فاطمہ سرور میں ہوں گی، علی لطف میں ہوں گے، حسین مزے میں ہوں گے، قیامت والے دن حسن مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ وجہ فرمائے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا، نہیں مزہ آیا، وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا، نہیں مزہ آیا، وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرماندہ میں تیری اولاد نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے، اس لئے انہاں ورگا صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا، علی جیسا صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا، حسین جیسا صبر ہی کوئی نہیں کر۔ اور سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12 نمبر سورہ، 90 نمبر آیت یاد آئیے۔ بیٹا چودھری اللہ جناب یوسف سے فرماتا ہے یوسف پھر تیرے پراواں چنگی نہیں نہ کی تھی، اللہ انہاں ماریا نے اپنے والوں مار کے چلے گئے، باز نہیں آئے، کھوے شٹ گئے، باز نہیں آئے، میری رات بڑی اوکھی گزری، صبح کھوٹے سکے ویچ گئے، اللہ عزیز مصر بڑا ظلم کیتا، زلیخا میری جوانی جیلچ کڑا دیتی۔ مالک فرماندہ ہے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر تا کر، نہیں آگے سنیں گے روح تڑپ جائے گی آپ کے۔ دیکھیں جتنا سفر ہے اتنا قرآن تو پڑھوں گا نا میں، آپ بندے گن لیں بندے تھوڑے ہو جائیں گی آیتیں زیادہ ہو جائیں گی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ جناب یوسف سے فرماتا ہے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر تا کر، یوسف تو صبر تا کر، کیویں آگے پڑھا چھپ کر جان دے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف جڑا صبر کرے او دے بدلے میں آپ لینا،
یوسف پرا تیرے کولوں کنک مانگدے پھرنگے، زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی، عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا، سارے پرا ماں پیو نل کھلار کے تینوں سجدہ کرا کے میں اللہ زمانے نو وخا دیاں گا اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کروں، ابھی نہیں کرنا، ایسے نہیں ہو سکتا نا، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں یار۔ دیکھو جی شاہ جی میں عنایت فرمایا جی قرآن، میں سورہ رات پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 13 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 19 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 20 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 21 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 22 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 23 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 24 تک 6 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا بیٹا سامنے کیوں بیٹھے ہو اگر بول نہیں سکتے تو والذین صبروا، اللہ فرماندہ ہے ابتغاء وجہ ربہم، یارہ یہ مسلک دیوبند والوں نے یہ ترجمہ کیا ابھی جو میں کرنے لگا ہوں، اللہ فرماندہ ہے جیڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے، ہائے ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ یار فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، میں نمازی لی جنت دا ایک بوا کھلائیں گا، روزے دار لی جنت دا ایک بوا کھلے گا، حاجی لی جنت دا ایک بوا کھلے گا، لیکن جدو صبر کرنے والا میری جنت والائے گا میں ملائکہ نو فرماؤں گا میری جنت دے سارے پھاٹک کھول دے۔ یا اللہ بہاؤالدین ذکری آ رہے ہیں، یا اللہ غزالی زمان آ رہے ہیں، یا اللہ کوئی نبی آ رہے ہیں، کوئی رسول آ رہے ہیں، کوئی ولی آ رہے ہیں، فرمایا نہیں مظفر گڑھ تو محمد دا نوکر صبر کردہ آ رہے ہیں۔ بھئی مالک پھر فرمایا ملائکہ جڑ گیٹ والوں ہوندہ انہوں ہوندے آجے لیکن دہلیز جنت تے آ جائے تینوں آکھا جے ٹھہر جا، سلام علیکم، ٹھہر جائے اللہ رب تینوں سلام پیان دے، اللہ تینوں سلام پیان دے۔ جے وہ پوچھے کہ اللہ دا سلام میرے وال نمازاں دی وجہ تو آئے، روزیاں دی وجہ تو آئے، حج دی وجہ تو آئے، انہوں اکھنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، اللہ فرماندہ ہے وہ جڑا تو صبر کردہ رہے آئے نا، صبر والوں پہ اللہ کا سلام۔ یار کون فوتو ہے؟ بی بی ہے نا، کدی گارا لی شاید نو اللہ صبر دے، شاید وہ بچی دے ماں پہ انہوں اللہ صبر دے، او دے پراوانوں اللہ صبر دے، بچے بھی سو اللہ انہوں بچیاں نو صبر دے، وہ کی شاید ہے۔ دیکھو بیٹا میرے سرداروں میرے صاحبوں ایتھوں تقریر شروع ہونی ہے کہ صبر کی ہے، اجے تک تے پہ دسنا جیڑا صبر کرے انہوں کی ہے۔ ہاں ہاں گل ادو شروع ہونی ہے جدو دساں گا اے وہی صبر ہے وہی اے صبر ہے، اجے تے دسدا نہیں پیا، اجے تے پہ دسنا جیڑا صبر کرے اللہ او دے نال کی کردہ ہے۔ بولو جن سمجھ آ رہی ہے گل، کیڑی ایڈی اوکھی گل ہے جڑی میں پہ کرنا، بڑی جھٹکی جی گل ہے بھئی کما اوہو۔ ایک منٹ ٹھہرو، سورہ الکافی 18 نمبر سورہ ہے اور میں نے 65 نمبر آیت یاد آئیے، میں 66 نمبر آیت پڑھنا چاہنا، تُسی چوپ ہو پھر میں گڈی جی پڑھ لاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہو رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ آیت پوری ہو گئی تُسی چوپ،
شاہ جی اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر یا خضر کو پایا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دیا ہوا تھا۔ حضرت خضر یار خضر دا کی معنی ہے جی؟ وہ خضر دا کی معنی ہے؟ اچھا سبحان اللہ خضر دا معنی ہے ہی نہیں، میں پوچھنا خضر دا کی معنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں ہے خضر دا معنی۔ حضرت خضر جتھے پیر رکھ دے سننا اتھے ہریالی اگدی سی، اس لیے انہوں نے خضر آندے سن، ہرا سبزی والا۔ جتھے پیر رکھ دے سننا اتھے ہریالی اگدی سی۔ یہ دا مطلب ہے قرآن سانو منوانا چاہتا ہے اللہ دے ولی جتھے پیر رکھن اتھے بھی خیر ہوندی ہے۔ ٹھنڈا بول دیو پہ یار، ان سمجھ آئی اسی سیدہ نو گھر کیوں بلانے ہیں؟ مرید بیٹھے نے کو پیران دے، پیران نو کرتا بلانے ہیں جتھے خضر پیر رکھے جی اتھے خیر ہوندی ہے، جتھے محمد دی اولاد پیر رکھے۔ بھائی جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا حضرت خضر نو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خاص رحمت دے رکھی تھی، ان کے پاس علم لدنی تھا، علم لدنی آپ کے ساتھ ادار ہوا، میں زندہ رہا تو کبھی انشاءاللہ علم لدنی پر بات ہوگی۔ ان حضرت موسیٰ جدو خضر نو ملے نا، قالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا علا ان تعلمانی مما علمتا رشدہ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تے نہیں جانا، میں ہن کچھ دن اتھے ہی ہاں، میں ہن کچھ دن تواڈے کول ہی ہاں، تسی پریشان ہو گئے ہو، میں ہنے چلے ہاں۔ اے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نو آکھے میں ہن کچھ دن تواڈے کول ہی ہاں۔ حضرت خضر مسکرا کے جناب موسیٰ دا چہرہ بھی کے فرمانے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، منو اعتراض تھی کوئی نہیں پر تواڈے کولوں صبر ہی نہیں ہونا۔ بھئی ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے چپ کے بیٹھے۔ حضرت خضر کل اللہ کے کچھ اسرار تھے، اسرار۔ سندھی ٹوپی کالی پائیے دے منہ ادھروں کر چھڑے ہے، بندہ میرے وال ویکھ یار میں تیرے نال گل پہ کرنا چاہتا، ادھر ادھر نہیں ویکھی دا یار، گل ممبر وال ویکھو تو اڑنا گل پہ ہوندی ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کو سارے دوبارہ سنو میں کی عرض پہ کرنا۔ حضرت خضر کل کچھ اللہ دے راز سن تے حضرت خضر جناب موسیٰ نو پیاندنے اللہ اپنا رازدہ انہوں بناندہ ہے جدے وے صبر آ جائے۔ جیو جنہوں سمجھ آئیے گل دی، یہ دا مطلب ہے ساری تقریر بھول بھی جاؤ نا، یہ نہ بھولیا جے فاطمہ اللہ دی رازدہ ہے۔ منو افسوس ہے نہیں سی بولنا چاہیے دا ہے جملہ، من کی پتہ سی قدردان اگے کوئی نہیں بیٹھا۔ علی اللہ دا رازدہ ہے، حسین اللہ دا رازدہ ہے، حسن اللہ دا رازدہ ہے، ان قیامت تک جدے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازدہ بنا لیں دے۔ نہیں مزہ آیا قیامت تک جدے۔ اچھا بھائی میں جدوں دا پڑھنا پیا کی پڑھنا؟ قرآن پاک پڑھنا، کچھ عورتیں نہیں پڑھے۔ اچھا بھائی ہون میں ایک باری پھر عرض کر لگا جدے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازدہ بنا لیں دے۔ نہیں مزہ پیا ہوندہ ہے۔ دیکھو اجے خطاب نہیں شروع ہویا تے تسی پہلے ہی ایڈے ٹھنڈے ہو یار۔ شوگر دا مریض ہاں، میں انہوں آکھیا بھی ہے او کی دستی مٹھو دستی، اور مٹھو میں پہلے ناشتہ کرا لے، کہنا تسی ناشتہ کرو گے تے پیچھے کام ہی مک جانا ہے۔ اچھا بھئی تو اڈا کام چل جائے میں ممبر تے لے جا۔ میں باشو صبر کر آیا تے تسی چو بیٹھے ہو۔ اچھا ایندہ ایک سچا جا سید سی نا تے میرے ورگا ڈنگر جا مرید ہو گیا تے انہیں آگے کہنا شاہ جی تو اڈے کل تے واوی اللہ دے راز نے تے ایک منو نہیں دے چھڑو۔ شاہ جی تو اڈے کل تے واوی اللہ دے راز نے تے ایک منو نہیں دے چھڑو۔ شاہ جی تو اڈے کل تے واوی اللہ دے راز نے تے او مرید نے اپنے پیرانو اکھنا شاہ جی تو اڈے کل تے واوی اللہ دے راز نے تے ایک منو نہیں دے چھڑو۔ او جنی دیر تسی چوپو نا او مرید بھی اگے گل نہیں ٹورے گا۔
جلدی بولو تاکہ گل لگے ٹر پو. اس مرید نے آکے کہنا شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی دے چھڈو. تے آپ نے اگوں فرمانا جا کماد پیڑ جا کے جے تو گڑ بنا تیری عمر نہیں ہے نا گلاں دی. انہیں پھر آکے کہنا شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی دے چھڈو. اے آپ نے مانا چل کام کر جا. انہیں پھر آکے تنگ کر شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی. اج شاہ ہوراں اودے آن تو پہلا بکرا اجرے چ ڈک لیا. یہ آیا انہیں کنڈی کھڑکا کے کہے شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے ایک مینوں بھی دے چھڈو. آپ نے فرمایا گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا. وہ نیانا آیا انہیں اجرے چ واڑیا باوے اور کنڈی لا کے نہ اندروں تے بکرے نو چھری پھیر دیتی. وہ خون دے فوارے باہر آئے تے انہوں انج لگا باوے اور منڈا مار دیتا ہے. انہیں تے باہر رولا پاتا شاہ اور منڈا مار دیتا جی. شاہ اور نے منڈا مار دیتا جی. شاہ اور نے منڈا مار دیتا جی. شاہ اور نے منڈا مار دیتا جی. شاہ اوری باہر آئے خون نہ لت پت چھری تو بھی خون نو چڑے کپڑے بھی خون و خون. انہوں شک سی انہوں پاک ہو گیا اور رولا پہ پاندہ ہے پیران بال مار دیتا ہے پیران نے بال مار دیتا ہے شاہ اور نے بال مار دیتا ہے. وہ منڈا باہر آکے نا تے پیران نے کھول کھلو کے مسکران لگ پیا. یہ مرید اگاں ہو کے اندر شاہ جی یہ کی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں کان نہیں کھانا سے اللہ دا راز دے دیو. آج چیک کیتا ہے مرشد دا رکھ نہیں سکتا تینوں اللہ دا کی میں دے چھے. نعرہ تکبیر نعرہ کیا کیا یار آپ نے. آپ سے کہا تھا کہ مائک نہیں چلانا آپ نے. میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں جناب. ویسے نعرہ لگا لیں ویسے لگا لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. میرا ترا نکل گیا تو اس سے لئے کھیسی نو بند رہنا. جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا رازداں بناتا ہے. نہیں مزہ آیا یار ضائع ہو گئی یہ ساری گل. جیڑا بندہ پرا دی گل تے پردہ نہیں پا سکتا انہوں اللہ دی پھڑا دئیے. ٹھنڈا بولے جنہوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھے. جس کے وجود میں صبر آ جائے. نظام الدین اولیاء یاد آ رہے ہیں. نظام الدین اولیاء نے یہ بیان کیے. اچھا رہن دیو تو آڈے علی نہیں چھڑو پرا پھنس جائیں گے پھر کدھر اور جا کے مریداں علی گال لے تو آڈے علی نہیں رہن دیو. معراج کی رات ہے مصطفیٰ کو تحفہ ملا ہے. محبوب زمین تے جا کے ونڈنا ہی تے دینا انہوں یہ جیڑا ہے دیتے پورا اتر آئے. میرے تے فتوہ لان دی لوڑ نہیں. میں صرف وخان دا ذمہ دار ہوں. ابو بکر رہا جی یا رسول اللہ ایک تحفہ ملے ہے تینوں دینا ہے جے دیاں تے کی کریں گا. یا رسول اللہ سچی سچ جھوٹا ایک بھی نہ. فرمایا تیرا بڑا مقام ہے پر پراؤں ہو جائے یہ دا کرائیٹیریا ہی نہیں نا. عمر رہا ایک تحفہ ہے جے تینوں دیاں تے کی کریں گا. یا رسول اللہ عدالت ہی عدالت. لو حضور کوئی ہو سکتا ہے والا بے انصافی ہو جائے. فرمایا تیری بڑی شان ہے عمر لیکن تو برا ہو جا. عثمان رہا اے جی تینوں دے چھڑا دے تو کی کریں گا. حضور حیا ہی حیا ایک بھی بے حیا نہیں ہوئے گا سب حیا. فرمایا ٹھیک ہے. علی تو رہا نا جی تینوں دے دیا تے کی کرنے. یا رسول اللہ تیری امت گناہ کری جائے گی میں پردے پائی جاؤں گا. ٹھنڈا بول دیو پہ یار. یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری امت گناہ کری جائے گی میں پردے پاپا کے دعا مانگاں گا اللہ انہوں نے نیکی دی ہدایت عطا فرما دے. فرمایا جڑا جدے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازداں بنا لے. جن سمجھ آئیے سبحان اللہ کر جا کے کہہ لیں. اب یہ کیا ہے صبر. اب اجازت دیں تو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں کرنی سمجھ آ گئی آپ نہیں بول رہے یار. میں کی عرض کریں یار بندیاں دا دل کر دے سانو ہی بس مان لو اسی وڈے ہاں بس. حیران ہو گیا حکمرانہ تو لڑ دینے پہ بس. اب مریم نواز صاحبہ دی خطاب سنے لڑ رہی ہیں جناب. عمران خان صاحب دا سننا وہ بھی لڑ رہے ہیں جناب. یعنی انٹرنیشنل گنڈے نے جنہاں نے ملک پھڑا دیتا ہے انہوں دی اپنی مقدی نہیں پئی اسی مر چلے ہاں. کو گل دی سمجھ آ رہی جے.
وہ کو بندہ لبو جہدے میں صبر آ جائے، وہ صبر آئے گا تے وہ ملک دے بارے سوچے، اپنیاں تے نہ ویڈ کے بہ جائے یار، انہاں دی تے اپنیاں نہیں مکدیاں پیاں۔ حیران ہو گیا میڈیا دے اتے اپنیاں لڑائیاں لے کے بیٹھے نے، تو انج کیتا ہے، میں انج کیتا ہے، تو انج کیتا ہے، اسی وچ مارنے ہاں پہ، سانو آٹا نہیں لبدا پیا۔ میں ویکھیا راہ وچ بندے پہ، میں کہ ایتھے کی ہویا ہے؟ مینوں اپنا بابا جی قادری صاحب آکھن گے شاہ جی ایتھے بندے آٹے واسطے لینے لگے نے۔ وہ میں کہ یہ کیڑا لاہور ہے جتھے کنک نہیں اگدی، ایتھے تے کنک بڑی ہے، لیکن فرمان لگے ملک ہی نیبو انگر چوس گئے نے تے کی کریے جناب؟ بھئی سمجھ ہوندی ہے بھئی؟ یا اللہ کو صبر اللہ عطا فرما۔ کیا بندیاں دا دل کردا ہے منوں وڈا منو، میں وڈا واں، منوں سلام کرو، میں وڈا پیر ہاں، وڈا علامہ ہاں، وڈا مولوی ہاں، وڈا واں میں، منوں برادری وڈا۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے بندے قد نال تھوڑی وڈے ہو جاندے نے، بندے قد نال تھوڑی وڈے ہو جاندے نے، بندے عمر نال تھوڑی وڈے ہو جاندے نے، بندے گڈی کراٹ پراڈو یا دولت یا جائیداد نال وڈے نہیں ہوندے۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، میں موسیٰ دی قوم وچ امام انہاں نوں بنایا تھی جنہاں میں صبر چوکھا سی۔ اللہ لیڈرشپ صبر والے کو دیتا ہے۔ نہیں میں ونڈ نہیں کر پایا اپنی نلائکی دی وجہ تو، اوہ قد آدم دا وڈا ہے، امام مصطفیٰ نو بنایا سو، بغیر پٹرول تو ہیلی کاپٹر حضرت سلیمان نو دیتا ہے، وہ ہوا وچ اڑ دے رہندے سن، میرا محبوب زمین تے پھرے پھر بھی امام محمد نو بنایا سو۔ اور ٹھنڈا بول دے پہ 950 سال تبلیغ دی عمر حضرت نوح نو دیتی سو، ادھر ساری 40 سال ہے، ادھر 950 سال ہے، امام پھر بھی حسین دے نانے نو بنایا سو۔ یا اللہ قد آدم نو چوکھا دینا ہے، امام مصطفیٰ نو بنانا ہے، بغیر پٹرول تو ہیلی کاپٹر سلیمان نو دینا ہے، امام مصطفیٰ نو بنانا ہے۔ اللہ 950 سال تبلیغ دی عمر نوح نو دینا ہے، امام مصطفیٰ نو بنانا ہے۔ چکر کی ہے؟ اللہ فرمایا چکر لے جان جے قرآن دے نال لگ جاؤ تھے، چکر ہی تانے کہ قرآن چھاڑ بیٹھے ہو۔ سورہ نو کھولو، 71 نمبر سورہ پڑھو، 26 نمبر آیت پڑھ لو، انہاں نبیاں دا واج جہلا نال پیندا سی، تنگ آ جاندے سن نبی، مروا چھڑے میرے کولوں بندے۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یدل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح میں نے آکھیا مار دے بندے من نہیں چاہی دے، میں مار چھڑے، قفون مار کے موسیٰ نے بندہ مار چھڑیا، پر میدان طائف دے اندر مصطفیٰ دے سر تو خون چلدا سی، نالین تو زمین تے ڈگدا سی۔ یار چپ سی، میں جلالے چاہیاں، میں فرمایا فرشتیا جا ہوئے پوچھ جا کے حبیب نو، جے فرمائے تے میں پاڑا چ پی کے بندے مار نہ چھڑا، اس ویلے چل دے لو وچ مسکرا کے میرا محبوب منو پیاندا سی، تو منو پچھلے نبیاں وانگر صرف نبی نہیں عالمین دی رحمت بنا کے ٹورے ہے۔ میں پچھلے نبیاں وانگو بندے مروان نہیں آیا، میں محمد دے ندیاں آن والیاں نسلانو کلمے پڑھا کے دساں گا، اے مصطفیٰ دا صبر ہے، اے مرتضیٰ دا صبر ہے۔ اب آپ توجہ کریں تو میں خطاب شروع کروں۔ کیا ہے صبر؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور آیت کا نمبر بھی 11 ہے۔ اور منو کی پتہ ہے غوث پاک دا صبر نال کنا کو تعلق ہے؟ انہیں سورت بھی 11ویں ہے تے آیت بھی 11ویں ہے تے تسی چپ بیٹھے ہو 11ویں پکا کے، نہیں مزہ آیا یار، بندے چوکے بیٹھے نے ٹھنڈا بول دینے پہ، مسافر ہی ویکھ لو، پردیسی ویکھ لو، پنڈ ویکھ لو، پینڈا ویکھ لو، راہ وچ پمپ والے دے ترلے ہی لا لو صاحب، ہر پمپ تے کھلو کھلو کے محنت کیتی ہوئے انہاں کو پا دے ہوئے بڑا لمبا سفر جو ہے، اوے انہاں کو پا دے ہوئے موت تے بلایا جو ہے منو ہونا۔ عرض پہ کرنا سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے اور 10ویں آیت اور 11ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگو یار خطاب شروع کر، ایتھوں تقریر شروع ہو گئی ہے، ہن جنیاں آیتاں آنکھوں میں پڑھا، بندے قرآن پاک چھڑ گئے نہیں یار،
90 سال دی مائی چوک مظفر گڑھ بیٹھی ہے تے اللہ واسطے مانگ دی پئی پلا ہوئے اللہ دے نام تے دیا جے پلا ہوئے اللہ دے نام. ایک بندے نے 10 روپے رکھیا کہ بی بی تیرا کمان والا کوئی نہیں. ہو سکیا 5 پتر نے 5 یورپ وچ نے. ہو سکیا بی بی جی دے 5 پتر یورپ وچ ہون تے او 10 روپے مانگ دی کہندی کل دے ککھ نہیں. مہینے بعد ایک نیلا جہا کاغذ کل دیندا ہے ایک ہرا جہا کل دیندا ہے ایک چٹا جہا گولڈن جہا ایک پیلا جہا. ہو سکیا بی بی مینوں گھر تے کھڑ ہو سکیا گھر بھی کوئی نہیں چگی ہے ہو سکیا چگی چ لے چل. جدوں چگی چ پڑیا وہ بینک ڈرافٹ سن سارے کروڑا روپیہ چگی چ پیا ہوئے. ہو سکے بی بی ہے 5-6 کروڑ روپیہ تیرے چگی چ پیا ہے تے تو 10 روپے مانگنی ہے. ہو سکیا مینوں کی پتا ایڈی وڈی دولت میرے گھر پئی ہے میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہاں. مینوں کی پتا ایڈی وڈی دولت میرے گھر پئی ہے میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہاں. مینوں کی پتا ایڈی وڈی دولت تواڈے حکمراناں تو لے کے عوام تک تانوں کی پتا ہے ایڈی وڈی دولت پاکستان وچ پئی ہے. تساں تے اینوں چم کے پڑولیاں تے رکھ چھڈیا ہے او اینوں کھولو فرشتے کنڈ نہیں لگن دیندے یار. کیا ہے صبر؟ سورہ ہود ہے 11واں سورہ آیت کا نمبر 11 اور 10 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ. آیت پوری ہو گئی. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَئِنْ اور لَئِنْ اگر ازق مزہ نہ ہم ہو انسان اگر ہم انسان کو مزہ دیں نعماء اپنی نعمت کا برکت کا رحمت کا عزت کا کرم کا بعد ضراء بڑی تکلیف کے بعد مشت ہو جو اسے پہنچی ہو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ضرور کہے گا تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. اور اگر کسی تکلیف تو بعد میں کسی بندے نو سکون دیاں رحمت دیاں برکت دیاں تے پھر وہ آکھے گا ٹینشن مک گئی ہے. اور کسی دیاں مجھاں چون آلے نو 100 مجھ اپنی دے دیاں تے آکھے گا ہن ٹینشن مک گئی ہے. کسی دے کمی نو کو 4 مربع زمین دے چھڑا تے آکھے گا ہن خیر ہو گئی ہے. انہو لفارح فخور تکبر کرے گا آکڑے گا شیخی مارے گا اوقات بھول جائے گا. الا الذین صبروا مگر جیڑا صبر کردا ہے انہوں جنی مرضی شام دے دیاں او دی تونے چ سریا نہیں آوندا انہاں جھکدا چلا جاندا ہے. یہ دا مطلب ہے ہون سمجھ آئیے اللہ بندے نو جنی عزت دے وے او اونا جھکدا جائے نا انو صبر آندے نے تے جیڑا جھکدا جائے اللہ انو محبوب بنا لیندا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. ریت دے ٹبے تے بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے صبر دا ترجمہ کر دیا کیا سی پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا تو کڈ دریا مچھیاں وانگوں گوتے لا. اچھا کوئی گل شاہ جی اینا کو اتر لایا ہوئے تے بندے پوچھ دینے کی لا کے آگئے ہو. حضرت بلے شاہ نے پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا تو کڈ دریا دریا اتر دا چلا مچھیاں وانگوں گوتے کھا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ریت ٹبے تے بیٹھے بلے شاہ نے کیا سی مکے گئے ہوں گل مک دی نائی پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے گیا گئے ہوں گل مک دی نا پاویں 100 پانڈ پڑھائیے گنگا گئے ہوں گل مک دی نا پاویں 100 گوتے لائیے بلے شاہ گل ادو مک دی جدوں میں نو دلوں مکائی. سارا دن کائی کھوتر دا سی کھوتر کے سارا دن چوکے لیا کے کاوے ہی دا سی. آج بادشاہ دی سواری گزری ہے تے بادشاہ نے پوچھا اے کنے دائی کہنے لگا ہے بہت قیمتی ہے. تھلے اتر کے اگلی پلی نو پوچھتا بادشاہ اے کنے دائی وہ سکر ڈبل ریٹ ہو گیا ہے. تیسری پلی نو تلی تے چک کے کہا بادشاہ دا اے کنے دائی وہ سکر تیرا تخت بھی ویچ چھڑیے انہوں لائی کوئی نہیں سکتا. وہ سکر کہا ہے کہ زعفران ہے وہ سکر بادشاہ ہے تے کہا ہے پر جنہوں سائیں تلی تے چک لیں وہ دے ورگا بھی تے کوئی نہیں.
आए हाय ओ सखिया तू ही का खोतरन वाला नहीं लगदा आज तो बाद तू मेरा मशीरे खास है तख्त मिल गया ताज मिल गया शाही मिल गई गड्डियां मिल गईयां मुलाजिम मिल गए प्रोटोकॉल मिल गए हुन सारा दिन तख्ते बिंदा है पर अद्धी रात नूं जंगले जाके बह रहिंदा है नाल दे नूं अग लगी है रात नूं जंगल च की करदा है उन्हें बादशाह ने कहा पैसे नपदा पिया जदों पूरे हो गए तेरी शाही ते कब्जा करेगा बादशाह दबे पाओ ओदे नाल जंगल च ओदे पीछे पहुंचया चुगी च ते जदों वेख्या ते अंदर एक बॉक्स सी बंदे आखे दे विच पैसे नपे सू बादशाह नु वेख के आंदा अयाज इनू खोल उस आख्या बादशाह सब दे सामने ना खुला फकीर दी भी कोई इज्जत हुंदी है कल्ला वेख ले अयाज सब दे सामने खोल की नपियाई जदों ने खोलिया ओदे विचों एक रंबा एक दातरी तीन पलियां एक पाटा मुसल्ला निकलिया अयाज एक ही है बादशाह सारा दिन तख्ते बैठना सारा दिन ताज सिर ते रखना सारा दिन मखलूक दे फैसले करना सारा दिन शाही खाने खाना शाही गड्डियां च रहना बादशाह सारा दिन लोगों दे फैसले करना अद्धी रात नूं जंगल च चुग्गी च आके बह के वेंदा रहना गया ते इत्थों ही सना बादशाह दी रात नू रंबा एक रंबा दातरी ते पलियां सामने रख के पाटे मुसल्ले ते दो नफल पढ़ के आना अल्लाह मेरी औकात ते आई सी ना अल्लाह मेरी औकात ते आई सी ना अल्लाह मेरी औकात ते आई सी ना अल्लाह फरमांदा है जिन्हों इन्नी शान दिया वो फिर भी औकात ना भुले मैं उन्होंने अपना महबूब बना लेना फर्क तो नहीं गए घबरा तो नहीं गए थोड़ा और पढ़ूं सूरह हामीम सजदा को पढ़ना चाहता हूं 41वां सूरा है 34 नंबर आयत को लेना चाहता हूं अच्छा छड़ देने या नहीं पढ़ दे रहन दियो दुआ मांगो चलिए इजाजत बख्शो ये गल भाई दो आयतें दो ले लो बस छोड़ दो दो आयत और ले लो फिर छड़ दो लेकिन मेरे जान तो बाद लंगर करो लंगर तैयार है मेरे जान तो बाद लंगर करो लेकिन लंगर करके सोचा जी जिस कुरान दा सबर एडा वड्डा है कि समझ नहीं आया अजे ते शाह और एक भी आयत सबरे जमील ते नहीं पढ़ी ना यार उदा सबरे जमील कितना वसी होवेगा मैं सूरह हामीम अस-सजदा 41वां सूरा ले रहा हूं और 34 नंबर आयत है अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीमु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीमु अल्लाह फरमांदा है जे तेनू अज सबर दी समझ आ गई मैं तेरे जानी दुश्मना कोलों भी तेनू सलूट मरवा दियांगा जानी दुश्मन तेरे गहरे दोस्त हो जाएंगे अगर तेनू सबर दी समझ आ जाए अल्लाह वो सबर की है फरमांदा है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यात ए मेरे बंदे जदों आंदे ने ना जिवें कोई करेगा असीं उहदे नाल उवें करांगे जिवें कोई करेगा असीं उहदे नाल उवें करांगे भाई धी जिंदा सी मुंह मारदा सी धी दा हुण मर गई हुण जिवें वो करेगा असीं उहदे नाल उवें करांगे भाई फलाने मसले ते मजबूर सा मां सी बच्चियां दी हुण ते जिवें कोई करे असीं उहदे नाल उवें करांगे भाई जिवें कोई करे असीं उहदे नाल उवें करांगे भाई जिवें भैन करेगी उहदे नाल उवें करांगे जिवें भरा करेगा उहदे नाल उवें करांगे जिवें चाचे टुरनगे उन्हां नालों अल्लाह इस आयत च फरमांदा है कोई बद हो जाए तुसी भी बादी हो गए हो ते या अल्लाह फिर की करिए फरमाया सबर मौला वो किए फरमाया इदफा बिल्लती ही आसन किसी भैन भरा दी ज्यादती बर्दाश्त करके उदा जवाब अगर प्यार नाल दोगे ते मेरा मुखड़ा मुस्कुराना वेखा हाय 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 नहीं यार मैं नहीं गल दी वंड कर पाया जिन्नी देर तुसी कख ना कर सको ते चुप रहो ये ते सबर है ही नहीं ये ते जबर है सबर ते शुरू ही होता हुंदा जदों बंदा ताकत रख के कख नहीं करता
بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں کربلا دے اندر امام حسین اگر چاندے تے سارا دریا ایکو خیمے چ بند نہیں سن کر سکتے وہ جدا نانا انگلی نال چاندہ دو ٹوٹے کر لوے ڈبے سورج نو موڑ لوے او دا دوترا ایڈا کو چھپڑ قابو نہیں سی کر سکتا تی دی پیاس برداشت کی تھی پتران دے ٹکڑے کروا لے نے انگلی نہیں ہلائی تاکہ نانے دی امت نو صبر دا والتے آ جائے اوے بندہ طاقت رکھ کے ککھ نہ کرے نا انہوں صبر آندے نے جدوں تسی ککھ نہیں سو کر سکتے ادوں چپ رہو یہ جبر ہے جدوں تسی ہون کسی دی زیادتی دا بدلہ پیار نال دیو گے ملائکہ تواڈی نوکری کرن گے میرا خیال ہے میں گل دی وانڈ نہیں کر پایا مولا علی شیر خدا 19 روز ہے اپنی دید گھر افطاری پہ کر دینے ام کلثوم پاک افطاری دے اندر ماکھی کھیر چھپا کے لے آئیاں نے میں پوری کوشش نہ سرائکی دے 2 لفظ بولے نے ساڑھے علاقے چاندے نے دودھ شہد چھپا کے آئے توڑے علاقے چاندے نے ماکھی کھیر چھپا کے آئے ان سرائکی دی داد سے دیو میں نو ایڈی مشکل میں 2 لفظ کٹے نے ہاں او دودھ ماکھی کھیر چھپا کے دھی بابے نو پیش پہ کر دی تے بابا فرماند نے دیئے رکھ لے صبح کم آئے گا فجر دی نماز نال علی مسلطے نے پہلا سجدہ ہے عبدالرحمن لامتی ملون بدبخت ملجم دا پتر اس آگے تلوار ماری ہے مرتضیٰ دے سر تے مرتضیٰ دا سر کھلے اج میں کتاب کھل دیئے حسن اغا آئے نے بابے دا سر جوڑے ہے اپنی پگ بابے دے سر تے ولیے بابے دے قاتل نو پھڑ لے ہے مرتضیٰ دی آنکھ کھلی پتر والوے کے فرماندنے انہوں چھڑ دے میرے قریب آ جی بابا تیری ہمشیرہ تیری ماں جائی کو رات دا شربت پہ ہے او تے لے آ جا کے کوفے دیاں گلیاں میں نفدہ ہویا علی دا پتر وڈا حسن اممہ جائی کو لا کے عرض کر دینے ماں جائی جی ویر بابے کوئی شربت رکھوایا سی جی ویر رات میرے بابے آکھیا سی صبح کام آئے گا ویر بابے شربت منگوایا ہے بابے شربت منگوایا ہے جی اماں جائی جی ماں جائی بابے شربت منگوایا ہے اندر جا کے ام کلثوم شربت لے کے آئی ہیں لے ویر میرے بابے والا شربت لے جا نس دیو یا علی دا پتر مسجد اندر آئے مرتضیٰ دیاں اکھاں خون نل بند نے بابا اکھاں کھول میں تیرا حسن آیا بابا اکھاں کھول میں تیرا پتر آیا بابا میں شربت لے کے آیا بابا اکھاں کھول علی بادشاہ اکھاں کھول کے ایک وری حسن ویکھیا پھر شربت ویکھیا پھر قاتل ویکھیا علی فرماندے نے حسن جی بابا شربت میرے قاتل نو پلا دے ادفع باللتی آسان کسی دے زیادتی دے بدلے پیار کر سکتے ہو تو انہوں قاتل دی تے نہیں کہہ رہے ہیں تو انہوں تے پہندہ کہہ رہے ہیں تو انہوں تے پرادہ کہہ رہے ہیں تو انہوں تے اپنے اندہ کہہ رہے ہیں امام زین العابدین تشریف فرما ہیں کچھ مرید آئے ہیں بس آخری گل اجازت انہاں کے کہ سید اسی عمرہ شریف تے چلے ہیں فرمایا جاؤ سارے مرید چلے گئے 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے واپس آئے تے فرمایا گئے نہیں حضور دور ریت دے ٹبے نے گرمی بڑی ہے ایک نوجوان ہے پخانے دے اندر لت پاتے بدبو آ رہی ہو دے تو پیشاب اور پخانے دی غلادت لت پاتے تے بیہوش جنگل چ پیا ہے ٹبیاں تے امام زین العابدین اپنے مرید نو فرماندے نے پانی لو دوسرے نے فرماندے نے پین والا پانی لو تیسرے نے فرماندے نے میرے کپڑے لو چوتھے نے فرماندے نے کھانا لو پنجویں نے فرماندے نے دسترخوان لو سب کچھ لے کے انہوں نے آندے نے چلو بھائیو کتھے جے لے چلو دور ریت دیاں ٹبیاں سید آئے ویکھیا ایک نوجوان پخانے دی غلازت وچ بے ہوش ہے زمین تے بہ کے فاطمہ دے پتر آستین دے بٹن کھولے فرماندے نے پانی پاؤ میں انہوں عالمہ
سید اپنے ہتھاں نال انہوں نہلا کے اپنے کپڑے انہوں پہنا کے پانی انہوں پلا کے دسترخوان لا کے دے سامنے لنگر رکھ کے آندے نے لے کھا نالے کھاندے تے نالے روندے نالے کھاندے تے نالے روندے نالے کھاندے تے نالے روندے امام قریب آ کے فرمانے کوئی درد ہے تینوں کوئی تکلیف ہے میں ٹھیک نہیں کر سکیا مینوں دس میں تیرا علاج کراں او سکیا درد کوئی نہیں تے پھر کیوں رونے او سکیا مینوں انج لگدا ہے تسی مینوں سیان دے نہیں پے آنکھیں چاشو آ گیا فاطمہ دے پتر زین العابدین رو کے فرماندے نے میں جاننا تو کون ہے او سکیا میں کون ہاں آپ نے فرمایا 10 محرم میرے بابے دی روح نکلن تو بعد میرے بابے دیاں ظلفہ میں چات پا کے گردن چک کے جنہیں خنجر چلا کے میرے بابے دا سر تن تو جدا کیتا ہے وہ تو ہے تو میرے بابے دا سر تن تو جدا کیتا سی وہ تو ہے اور رو کے اندر میں بھی تا پہ رونا کدی کسے ابے دے قاتل دی بھی انی عزت کی تھی ہے کدی کسے پیو دے قاتل دا بھی انا حیا کیتا ہے کدی کوئی پیو دے قاتل دی بھی انی خدمت کر دے امام رو کے فرماندے نے کربلا وچ اسی تواڈے مہمان بن کے آئے سا تساں ساڈے نالوں کیتا جڑا تانوں تواڈے وڈیاں دسے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئات ادفع باللتی ہی احسن ریت دے ٹبے تے تو سید دا مہمان ہے میں تیرے نالوں پیا کرنا جڑا سانوں ساڈے نانے دسے ریت ٹبے تے بیٹھے بلے شاہ نے صبر دا ترجمہ کر دیا کیا سی حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفتے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شاہ نمیتے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو نہیں میں ایک جملہ قیمتی جملہ میرے خطاب کو پورا ہوں کتنی ریکارڈنگ ہو گئی بتا سکتے ہو کتنا ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ 5 منٹ قرآن پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا صبر توڑا آپس وچ پیار یہ ضائع کر دیا جملہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں 1 گھنٹہ 5 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن پہ آندہ ہے اے جڑا تسی آپس سے ایک دوجے نال پیار کر دے ہو نا یہ ہوئی صبر ہے تو اڈا آپس سے پیار صبر ہے بھائی بولو گے تو اڈا آپس سے پیار بڑا ضروری ہے نا میں آخلا جڑا پیو دے سامنے اچھی نہ بولے فرشتے ہو دی نوکری کر دینے میں آخلا جڑا وڈیری ماں دیاں چڑکاں سن کے جوان اگو اینجو ہو جائے اللہ انہوں محبوب بنا لیندے میں آخلا جڑا وڈے پرادہ برداشت کر لوے گسا ہوئی صبر پیا کر دے میں آخلا جڑے چھوٹے پرانوں لاڈ برداشت کری لوے جے چھوٹا لاڈ وخائی لوے تے جڑا اگوں دے لاڈ نو برداشت کرے او صبر پیا کر دے میں آخلا میں یہی صبر ہے اے دا ہی نہ صبر ہے میرے وال ویکھو کہ سارے بندے چانو آنکھوں میرے وال ویکھے تاکہ میں ممبر چھڑا تسلی نہ گجرا والا تک جاما اے دا ہی نہ صبر ہے تو اڈے آپس وچ پیار دا نہ ہی صبر ہے بھائی بولو گے میرے نال اور یار حضرت با یزید بستامی یاد آئے نے جنگل دے اندر 14 سال عبادت پہ کر دینے ایک رات ماں نو ملن گھر آ گئے نے ادھی رات دا ٹائم میں ماں نے کہا با یزید پانی پلا دے با یزید پانی لین چلے گئے پیچھو ماں سو گئی ساری رات آ کے پانی لے کے کھلوتے رہے تہجد نال ماں اٹھی تو جاگنا پیا اما تو آکھیا سی پانی پینا ہے میں سوچیا میں دوبارہ منگے تے میں ستا نہ ہوا
میں جاگنا پہ تیرے واسطے پانی لے کے کھلوتا. ماں نے سینے نہ لا کے کیا میں راضی ہو گئی ہوں تو بھی راضی ہو جا. با یزید فرمانے 14 سال جنگل جڑی عبادت کر کے او مقام نہیں لبا او تے پانی دے گلاس نہ لب گیا سی. یہ ہوئی سمجھ آئی جے, یہ ہوئی سمجھ آئی جے. لو ہن تسی منوں اجازت بخشو میں جاواں. میرے جان تو بعد اس گل تے غور کریا جی. ایڈی دوروں پیر آ کے اینی آیتاں پڑھ کے دس گیا کہ ساڈا آپس وچ پیار صبر ہے تے سانو اللہ دا محبوب بنا لیندا ہے. تے جے تہاڈا آپس وچ پیار اے مقام رکھدا ہے پھر محمد دی اولاد دا پیار کی مقام رکھ. ٹھنڈا بولے ہو یار. آہا پھر مصطفیٰ دے خاندان دا پیار کی مقام رکھدا ہوئے گا. اور جے تہاڈا آپس وچ پیار ایڈا ضروری ہے پھر شہیداں دا پیار کنا کو ضروری ہوئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يبصر في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمامی احباب بے شمار جو دل میں پاک پڑھا ہے تمام کلام اس سوڑے مائدی ملک فرمے سو آپ دعا فرمے چل انشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة مبارك وسلم جتنا کلام تلاوت ہوا پڑھا گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ نعت خوانی حضرت شاہ صاحب نے ختم پاک پڑھا لنگر شریف کا اہتمام ہوا اس پوری بدنی مالی جانی جتنی عبادت ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہے کوئی کوتاہی ہے کوئی لغزش ہے بسم اللہ 200 قرآن پاک کا ثواب کوئی ریا ہے کوئی دکھلاوا ہے تو اسے معاف فرما دے اپنی جناب میں اسے قبول فرما اس کا جتنا اجر ہے بارگاہ رسالت میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم غریبوں کا نذرانہ قبول فرمائیے آپ کے صدقے میں آپ کے والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں آپ کے تمام بزرگ آبا و اجداد آپ کے جناب آدم تا جناب خاتم پچھلے انبیاء اور ان انبیاء کے تمام صحابہ اور صحابیات حضور سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی بلال حبشی تمام صحابی تابعین صحابیات تبع تابعین آئمہ محدثین سیدۃ النساء خاتون جنت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہداء کربلا 72 نفوس 14 خانوادے 19 خاندان نبوت کے افراد تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما شہداء بدر کی ارواح کو پیش کرتے ہیں شہداء خندق کی ارواح کو پیش کرتے ہیں شہداء تبوک کی ارواح کو پیش کرتے ہیں شہداء حنین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں رب بادشاہ چشتیہ صابریہ نظامیہ قادریہ نقشبندیہ ابوالعلائیہ جہانگیریہ بختاشیہ سوروردیہ تمام سلاسل کے خواجگان تمام سلاسل کے مشائخ مریدین معتقدین محبین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام صلحاء نقباء علماء اور جس قدر اس علاقہ میں اللہ کے ولی آرام فرما ہیں سادات ہیں غیر سادات ہیں آرام فرما ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ملتان جو کہ پیری پور کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں حضرت غزالی زماں رحمہ اللہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمہ اللہ حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ حضرت بو علی شمس تبریز رحمہ اللہ جمال حافظ جمال جس قدر حضرت شاہ صاحب کے آباء و اجداد جس قدر ان کے بزرگ آرام فرما ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما
اللہ بادشاہ بالخصوص جس بچی مرحومہ مغفورہ کے لیے ہم سب کٹھے ہیں، میرے بیٹے شاہد صاحب کی زوجہ محترمہ مکرمہ، اللہ اس بیٹی کو مصطفیٰ کی صاحبزادی کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اللہ اس کی کامل بخشش فرما، اس بدنی مالی جانی عبادت کے تمام اجر کو اس بچی کی قبر کو پر فرما دے، اس پر اس کے اجر و ثواب کی بارش فرما، اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ بادشاہ دنیا کے ہر رشتے کی موت پر بندہ رو سکتا ہے، ماں مر جائے بندہ رو سکتا ہے، باپ مر جائے بندہ رو سکتا ہے، بھائی مر جائے بندہ رو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی سے زیادہ پیارا رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ آدمیت کا آغاز بھی میاں بیوی سے ہے اور جنت میں بھی میاں بیوی کے ساتھ رہنا ہے، اتنا پیارا رشتہ ہے، لیکن بندہ بیوی کے مرنے پہ روتا ہوا لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دل پہ کیا بیتتی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے، جس کے ساتھ دن رات گزری ہو اس کے پیار میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ تو جانتا ہے۔ میرا بادشاہ اس بچے کو صبر عطا فرما، اس صبر پر اجر عطا فرما، اس کے گھر کو آباد و شاد فرما، ان بچوں کے لیے مہربانیاں فرما، ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس خاندان کا صبر یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اللہ نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما۔ اللہ بڑی تکلیف میں ہے، ہمارا ملک اس وقت اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، تو پاکستان کو زندگی دے دے، سارے آمینہ کو، جو نہیں بول سکا وہ بھی آمینہ کے، اللہ تو پاکستان کو زندگی دے دے۔ جو کون؟ جمشید صاحب بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، اللہ ملک کو ان چوروں سے خلاصی عطا فرما، کوئی نیک حکمران عطا فرما، کوئی تیرے نام سے پیار کرنے والا۔ یہ سب یہودیوں کے مرید ہیں اللہ، یہ سب یہودی کمیونٹی کے مرید ہیں، ہمیں کوئی قرآن سے پیار کرنے والا عطا فرما، ملک کو امن عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیاں تھوڑی ہیں، بیمار ہیں، تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، ہم نے تو چلے جانا ہے، قیامت تک ہماری نسلوں کو یہاں امن کی زندگی عطا فرما، حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ دین کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ مسلمانوں میں دین کا پیار نصیب فرما۔ ابھی مرحومہ کے لیے ایک دفعہ سارے کلمہ پڑھو چاول چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول